یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کیف خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کیفی نیٹ ورک 1K میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شب بارات اور ہولی ایک ساتھ ہونے والی ہے، اور ہم سب دونوں کو ایک ساتھ منانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، نویدن ہے کہ آپ اس میں اپنے بھائی چارہ کو دکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت نے ہمیں ایک دوسرے سے کچھ وجہوں کی وجہ سے لڑانے کی کوشش کی، لیکن ہم باشعور انسان ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہم دونوں ہندو مسلمان الگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے مادر وطن کا ایک خوبصورت نقشہ ہے جس میں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ دونوں تہواروں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بھائی چارگی ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے۔ پیارے دوستو، میں چاہوں گا کہ مادر وطن کو کسی بھی وجہ سے خون سے رنگین نہ کریں، اس لیے کہ کسی بھی وجہ سے اگر خون سے رنگین کرتے ہیں تو پیارے دوستو، یہ ہمارے مادر وطن کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ مادر وطن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم دونوں کی ہے، ہم سب کی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں، اور یہ حفاظت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، بھائی چارگی رکھیں گے۔ پیارے دوستو، اگر شب بارات کے اندر کسی بھی مسلمان پہ کوئی ہمارے ہندو بھائی اگر رنگ پھینک دیتے ہیں تو آپ اسے مسکرا کر محبت سے گلے لگائیں اور انہیں مبارکباد دیں۔ اس سے ہماری بھائی چارگی میں چار چاند لگ جائیں گے اور ہمارا بھائی چارہ بنا رہے گا۔ اگر رنگ لگ جاتے ہیں تو اس سے کوئی ایمان کا خطرہ نہیں ہے، ان کا ایمان برباد نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نماز اس کپڑے پہ نہیں ہوگی تو اس کپڑے کو آپ نکال دیں، کیونکہ اگر ایک کپڑا نکالنے سے ہمارے مادر وطن خون سے رنگین ہونے سے بچ سکتا ہے، ہمارا وطن، ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے ایک کپڑے کی وجہ سے اگر ہمارے وطن کے اندر امن و سکون آتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اور خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب، اگر ایسا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس سے مسکرا کر، گلے لگا کر اور اسے مبارکباد دیں اور بھائی چارگی کا ثبوت پیش کریں۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے مسلمان دہشت گرد ہیں، نفرت پرست ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو، ہمارے نبی کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرو۔ پیارے دوستو، اگر نبی کی سیرت کو جانو گے تو آپ کا جو ذہنیت، آپ کے دماغ کے اندر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ صاف کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے لیے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنے ہم ان کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے ایک سیرت میں اپنے نبی کی بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اس کے طریقے کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، مکہ کی سرزمین ہے، اور جس راستے سے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو ان پہ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو اٹھاتی تھی اور میرے آقا کے سر مبارک پر پھینک دیا کرتی تھی۔ میرے آقا اسے دیکھتے، مسکراتے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ معمول اس کا ہمیشہ کا تھا، روزانہ اس کا یہی دستور تھا، یہی طریقہ تھا کہ میرے آقا سے نفرت کرتی تھی اور میرے نبی کے اوپر اپنے گھروں کے کوڑے کرکٹ کو ان کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی۔ میرے آقا مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا اس راستے سے گزر رہے تھے، لیکن ان کے جسم پر کوئی کوڑا اور کٹکٹ نہیں پھینکا گیا۔
میرے آقا نے سوچا کیا وجہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت مجھ پہ کوڑا اور کرکٹ نہیں پھینکی ہے، گندگی نہیں پھینکی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی تیمارداری کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی ماں سے بڑے مؤدبانہ، مخلصانہ، عزیزانہ اور محبت بھرے انداز میں اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور یہ تیمارداری ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر وہ بوڑھی عورت کا دل متاثر ہوتا ہے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں بہت غلط تھی جو آپ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکا کرتی تھی، ابھی تک میرا کوئی اپنا میری تیمارداری کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، میری خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ ہیں جو ہمیشہ میں نے آپ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکا، ہم نے آپ کے اوپر گندگی پھینکی، برا بھلا کہا، پھر بھی آپ نے مسکرا کر مجھے جواب نہیں دیا اور محبت سے آپ میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتی ہوں اور آپ مجھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کر ہمیں بھی مسلمان بنا دیں۔ پیارے دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی محبت کو دیکھ کر وہ بوڑھی عورت بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ سیرت ہم لوگوں کو بھی اپنانی چاہیے اور ہمیں بھی دوسرے لوگ جو نفرت کرتے ہیں، جو اس کے سائے میں پلتے ہیں، ان سے بھی ہم لوگ محبت سے اپنے سینے سے گلے لگائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ نفرت ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ہمارے ملک کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم سب کو آپس میں بھائی چارگی اور محبت دکھانی پڑے گی، رکھنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ سب سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو شب بارات منا رہے ہیں اور جو ہولی منا رہے ہیں، ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی سب ایک ساتھ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ان تہوار کی استقبال کریں، ویلکم کریں اور آپس میں محبت کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔